اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین فاما بعد۔ وضاحت آیت نمبر 125 1-5 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو اس کے سینہ کو قبول حق کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور اپنے دل میں حق کی طرف رغبت اور آمادگی محسوس کرتا ہے۔ وہ انسان اپنے دل میں حق کی طرف رغبت اور آمادگی محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں دین کی کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، کیف الشرع یا رسول اللہ، شرع صدر کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ ہرس اور وہ ہوس اور دنیا کی جو یہ تفاخر، تکبر اور یہ حصول زندگی سامان و آرائش اور مال و متاع دنیا سے، وہ اس کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں موت کا خوف اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد ان چیزوں سے بچ کر اپنے رب کی طرف چلے اور موت کے لیے مکمل تیاری کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ ہرج کی تحقیق کے لیے بنی کنانا کے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا، اے جوان، ہرجہ کس کو کہتے ہیں؟ قال الحرجہ فینا شجرہ تکون بین الاشجار التي لا تسع الیہا رعیۃ ولا وحشیۃ ولا شیء۔ اس نے کہا، ہرجہ ہمارے ہاں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہو، یعنی گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ہم کو ہدایت دے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے وہ جہاں درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کذالک قلب المنافق لا یسع علیہ شیء من الخیر۔ منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی خیر اور بلائی نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے دل کو دنیا داری کے اندر اس طرح انوالو کر لیا ہوتا ہے، وہ دنیا داری ہی کی طرف اور دنیا کے سامان و عیش و آرائش کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں وہ حب اسلام، حب دین اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور حب رسول ختم ہو جاتی ہے۔ ہرجہ کا معنی ہے بہت تنگ، قال الزجاج الضیق الضیق، مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی پہم سرکشیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کی طرف سے پھر جاتی ہے تو قبول حق سے اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نظر عنایت ہی نہیں ہوگی اور اس کا دل آلریڈی جو ہے وہ اس طرف مائل ہے، کس کی طرف؟ دنیا کی طرف، اور دین سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، تو پھر قبول حق سے اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، حق کو تسلیم کرنے کا تصور
کرتے ہوئے اس کی حالت ایسی نگفتہ بہ ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان کو آسمان کی طرف چڑھنے پر مجبور کیا جائے، جس طرح اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس بد نصیب کا حال ہوتا ہے۔ رزق کہتے ہیں پلیدی اور ناپاکی کو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، بطور سزا ان پر ناپاکی مسلط کر دی جاتی ہے، وہ انہی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، اگر گناہ گار کو دیکھیں تو وہ بھی وہ مائل برائیوں کی طرف ہوتا ہے، وہ خیر اور بھلائی سے ہٹ جاتا ہے، پرے چلا جاتا ہے، اس کے لیے وہ جو برائی ہے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی جو ناپاکی ہے، وہ جو اس کی دنیا داری ہے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ اللہ سے جستجو کرتا ہے۔ اگر وہ دنیا مانگتا ہے دنیا دیتا ہے، اور اگر خیر تو خیر مل جاتی ہے۔